بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر 9 کلاس، السلام علیکم۔ آج ہمارا اردو کا چوتھا لیکچر ہے جو کہ سبق لہو اور قالین کے بارے میں ہے، جس کے مصنف مرزا ادیب ہے۔ تھوڑا سا مرزا ادیب کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی، لیکن ادبی دنیا میں مرزا ادیب کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے حاصل کی، پھر اسلامیہ کالج لاہور سے BA کیا۔ ابتدائی سے آپ کو شعر و شاعری کا شوق تھا، لیکن آپ نے نہایت غربت میں بچپن اور جوانی گزاری۔ شاعری میں آپ مشہور رومانوی شاعر اختر شیرانی سے اصلاح لیتے رہے، اور اردو ادب میں آپ بطور ڈرامہ نگار اور اس کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار، کالم نگار اور آپ بیتی نگار کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تقسیم ان کے بعد آپ اردو ادب میں ڈرامے لکھنے لگے، اور اردو ڈرامے کو جو فروغ حاصل ہوا اس میں آپ کا ایک اہم کردار ہے۔ آپ معاشرے کے نفس شناس تھے، یعنی معاشرے کے حالات سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آپ کے ڈراموں کے موضوعات جو ہے وہ بھی زیادہ تر عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہے۔ آپ نے اپنی تحریروں میں عام زبان، مکالمے نہایت عمدہ، مختصر اور برمحل استعمال کیے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھنے والے اور دیکھنے والے کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے۔ آپ کے ڈراموں کے مجموعے آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، شیشے کی دیوار اور فصیل شب ہیں۔ مصنف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ ایک ڈرامہ نگار ہے، تو میں آپ کو اب یہ بتا رہی ہوں کہ ڈرامہ دراصل کیا ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ یہ بھی ایک کہانی ہی ہوتی ہے، لیکن اسے کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے۔ اس لیے اسے سٹیج، کرداروں اور مکالموں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سبق لہو اور قالین، چونکہ آپ یہ جان چکے ہیں کہ مصنف ایک ڈرامہ نگار ہے، انہوں نے یہاں آپ کو جو ہے ایک ڈرامہ کی شکل میں یہ سبق لکھ کے دیا ہے، اور جس کے ڈرامے کے جیسے ہم نے بھی بات کی کہ یہ زیادہ تر کردار جو ہے اس کو کر کے دکھاتے ہیں، یعنی پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے جو ہے 4 کردار ہیں، جس میں ایک بابا جو نوکر ہے، تجمل ایک سرمایہ دار ہے، رؤوف جو ہے وہ اس کا پرائیویٹ سیکٹری ہے، اور چوتھا اور اہم مرکزی کردار جو ہے وہ مصور اختر کا ہے۔ سبق کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ سردار تجمل کی کوٹھی النشاط کے ایک بڑے کمرے کو اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور یہ کمرہ نہایت اعلیٰ فرنیچر، قالین، صوفہ، کرسی، مطلب ہر طرح کی چیزوں سے، یہاں تک کہ تازہ پھول بھی سجائے رکھے ہیں۔ جو تجمل حسین ہے اس کی عمر تقریباً 40-45 سال ہے، اور اس کی صحت بھی بہت اچھی ہے۔ ایک دن وہ صبح سویرے اختر کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور بابا سے اختر کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بابا تجمل کو بتاتا ہے کہ اختر جو ہے ساری رات باغ میں ٹہل رہا تھا اور ابھی بھی وہیں پر ہے۔ تو تجمل جواب دیتا ہے کہ یہ مصور لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں۔ پھر وہ اسے بلانے کو کہتا ہے۔ جب اختر اندر آتا ہے تو تجمل اسے خوشخبری دیتا ہے کہ آج ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام دیا ہے۔ تو اختر یہ سن کر کہتا ہے کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ مجھے اخبار سے خبر معلوم ہو چکی ہے۔ تجمل کہتا ہے کہ یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس خوشی پر میں نے شہر کے بڑے بڑے معززین کو چائے پر مدعو کیا ہے، وہ آج شام تمہیں مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ لیکن اختر کہتا ہے کہ میں تو یہاں سے جانا چاہ رہا ہوں۔ تجمل اسے پوچھتا ہے تمہیں یہاں کس چیز کی کمی ہے کہ تم یہاں سے جا رہے ہو؟ آج تم ملک کے نامور مصور بن گئے ہو اور تمہیں اتنی بڑی کامیابی ملی ہے اور تم جانا چاہ رہے ہو، یہ تو تمہاری بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور اگر تم چلے گئے تو لوگوں میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟
تو اختر کہتا ہے کہ جس اختر کو آپ ایک تنگ تاریک جھونپڑی سے نکال کر لائے تھے، اب وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے، کیونکہ گزشتہ 1.5 برس سے جتنی تصویریں میرے نام سے اس گھر میں آئی ہیں ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے۔ میں یہ بات بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میں غریب تھا اور آپ نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا، مجھے تمام ضروریاتی زندگی فراہم کی، اور جس کی وجہ سے میں آپ کو اپنا دیوتا سمجھنے لگا، لیکن بہت جلدی مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ نے صرف اور صرف معاشرے میں اپنی شہرت اور نمود و نمائش کے لیے مجھے اور میرے فن کو استعمال کیا۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا تو میرے اندر کا فنکار جو ہے وہ مر گیا، اور کیونکہ میں کوئی بھی فنکار یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن جو ہے وہ کسی کی شہرت کا ذریعہ بن جائے۔ ان دنوں جو ہے میری ملاقات میرے جیسے ہی غریب مصور نیازی سے ہوئی۔ اس نے اپنی بہن کی شادی کرنی تھی اور وہ بھی بہت غربت کی زندگی گزار رہا تھا، تو اس نے مجھے تصویریں بنا کے دی، وہ میں لا کے آپ کو دیتا رہا، اور جو رقم ملتی رہی وہ میں اس کو دیتا رہا۔ اس نے اپنی بہن کی شادی کر لی اور اس کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے۔ تجمل کہتا ہے کہ اچھا تم نے مجھے دھوکے میں رکھا، تم نے میرے احسانوں کا بھی خیال نہیں کیا، میں نے تمہیں اتنی سہولیات فراہم کی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اختر کہتا ہے کہ شرم تو آپ کو آنی چاہیے کہ آپ نے ایک مصور کے فن کو اپنی شہرت کا ذریعہ بتایا۔ ابھی ان دونوں میں ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ سیکٹری رؤوف اندر آتا ہے اور اختر سے کہتا ہے کہ آپ کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے کہ آپ کا کوئی دوست نیازی تھا، آج اس نے خودکشی کر لی۔ اختر یہ سن کر بہت افسردہ ہوا اور تجمل کو چیخ چیخ کر کہا کہ تم قاتل ہو، تم نے 2 قتل کیے، ایک مصور کے فن کو مار ڈالا ہے اور دوسرے مصور کی جان لے لی ہے۔ تجمل رؤوف سے کہتا ہے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، اسے دھکے دے کر باہر نکالو۔ ڈرامے میں مصور معاشرے کے سرمایہ داروں کی زندگی کے ایک پہلو کی عکاسی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غریب مصوروں کی زندگی پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مصور ہمارے معاشرے کے حساس ترین افراد ہوتے ہیں، یہ فطرت کے بہترین عکاس اور نقاش ہوتے ہیں۔ دھوکہ دہی اور فریب ان کی فطرت میں نہیں ہوتا، لیکن ایک خاص طبقہ جسے ہم امیر یا سرمایہ دار کہتے ہیں وہ ان کے فن کو خرید کر نیلام کرتے ہیں، لیکن سچا مصور اپنے فن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اور وہ ان افراد کی دو رخی پر کڑتے رہتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے، صرف موت کا پھندا اپنے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہاں تھوڑے سے اس کے الفاظ میں نے دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ کا مطلب ہے عمدہ، شاہکار، سب سے بڑا کارنامہ۔ تپائی کہتے ہیں چھوٹی میز، گلدان، پھول رکھنے کے برتن، کینوس نقاشی کا کپڑا ہوتا ہے، الگ تھلگ، سب سے علیحدہ، متعجب، حیران ہونا، اہتمام، بندوبست، حماقت، بے وقوفی، فن، ہنر، وسیع، کھلا، مجلد، جلد کی ہوئی، مزین، آراستہ کی ہوئی، وسط، درمیان، ادھیڑ عمر، ڈھلتی ہوئی عمر کا یعنی بوڑھے عمر کا آدمی، شب بیداری، رات بھر جاگنا، مستحق، حقدار، معززین، عزت دار لوگ، آمادہ، تیار، قائل کرنا، توہین، بےعزتی، ملائمت، نرمی، اصرار، ضد، زمین بوس ہونا، نیچے گر جانا، گزشتہ، پچھلی، کشمکش، کھینچا تانی، خلش، الجھن یا ڈر، معمہ، پیچیدہ بات، گمنام جسے کوئی نہ جانتا ہو، بھیانک خیال، ڈراؤنے والا خیال، خوش فہمی، اچھا سمجھنا، سہانے روح، جان کو تکلیف دینے والا، اصلی جوہر، حقیقی جوہر، منحوس، نحوست والا، کوڑیوں کے بھاؤ، سستے داموں، بدنما، بد شکل، آویزاں، لٹکی ہوئی، فردن فردن، الگ الگ، تحمل، برداشت، ذریعہ شہرت، شہرت کی وجہ، التجا، منت سماجت کرنا، حرج، نقصان، دھچکا لگنا، صدمہ پہنچنا، آسائش، عیش و عشرت، زینت، سجاوٹ، پاجی، گناہ گار۔ ہمارا چیپٹر اختتام پذیر ہوا اور آپ نے لیکچر کو بڑے غور سے سن کے سمجھنا ہے اور
پھر اس کی آپ نے خود سے ریڈنگ کرنی ہے. شکریہ.